اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ الانعام آیت نمبر 31۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها وهم یحملون اوزارهم علی ظہورہم علی ساء ما یزرون۔ بے شک ہار میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ گئی بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں ہم نے تقصیر کی، یعنی ہم تو قیامت کو نہیں مانتے تھے، پھر افسوس کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہیں، ارے کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ آیتیں تو اللہ نے نازل کی ہیں، نشانیاں اللہ نے نازل کی ہیں، قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خم غدیر کے مقام پر اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اب اس کا یہ علی مولا ہے، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا تھا۔ اور پھر آیت آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین۔ جب یہ اعلان ہوا پھر مکمل ہوا دین۔ اور اس سے پہلے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں یہ بتایا اے رسول اگر یہ پیغام نہ پہنچایا ان سب تک تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا۔ یہ اعلان اتنا اہم ہے کہ مولا بنانا اتنا اہم ہے، کیونکہ آپ نے اب تشریف لے آنا ہے، واپس میری طرف آ جانا ہے، اللہ کے پاس آ جانا ہے، اور پیچھے حکومت اور خلافت اور امامت اور یہ جو باغ ڈور ہے ساری، یہ آپ نے اس ہاتھ میں دے کے آنی ہے جو نفس اللہ ہے، جو رسول کا بھی نفس ہے اور اللہ کا بھی نفس ہے، نفس اللہ بھی ہے، نفس رسول بھی ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو ید اللہ ہے، جو اذن اللہ ہے، وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو اس ذات مقدس کے حوالے یہ سب کر کے آنا ہے تاکہ وہ محفوظ ہاتھوں میں رہے دین، اور پھر آگے بھی محفوظ ہاتھوں میں چلتا رہے۔ اور دیکھیں آپ نے دیکھا کہ وہ چلتا رہا، اور وہ دین کی قربانی آپ کی اولاد میں سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کتنی بڑی قربانی دی، پھر جا کے یہ دین محفوظ رہا ہے۔ اور آج جو مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں یہ اس قربانی کا ثمر ہے۔ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، سلام پیش کرنا چاہیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس کو کہ یا مولا آپ پر سلام ہو کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، اور پھر جا کر یہ آج اللہ اکبر قائم ہے، اور یہ نمازیں قائم ہیں، یہ قرآن کریم موجود ہے۔ یزید پلید یہ چاہتا تھا یہ سب ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اعلان اتنا ضروری تھا۔
تو یہی فرمایا گیا، کیا فرمایا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ تو کسی ایک آیت کا انکار اللہ کی آیتوں کا انکار ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور ایذائیں پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں ہماری مدد آئی، اللہ خود نہیں آیا، اللہ کی مدد آئی، کنہیں؟ رسولوں کو۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد مولا علی علیہ السلام ہے۔ اب یہ آپ کے سطح سے شاید اونچی بات ہے، لیکن ہے، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ مقام بھی مولا کو اللہ نے دیا۔ تو اس عالم میں بھی مولا علی علیہ السلام اللہ کے حکم سے مدد کرتے تھے، کیونکہ ان کی تخلیق کوئی آج کی تخلیق نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کی تخلیق نہیں ہے، یا یہ اس وقت کی تخلیق نہیں ہے جب مولا خانہ کعبہ میں بس آئے اور اس وقت آئے، نہیں، ان کی تخلیق سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اللہ نے خلق کیا، پھر اس نور سے مولا علی علیہ السلام کا نور بنایا، پھر اس نور سے بی بی سیدہ کا ایک نور بنایا، پھر اس نور سے امام حسن مجتبیٰ کا نور بنایا، پھر امام حسین علیہ السلام کا نور بنایا۔ یہ 5 نور بنائے، اور پھر اسی طرح 12 امام جو ہیں مکمل، ان کے نور مکمل کیے، اور پورے 14 معصومین مکمل ہوئے، جس میں سید الانبیاء سب سے اوپر ہیں، پھر بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور باقی 12 امام ہیں۔ 14 معصومین کا نور ہے، اور یہ کئی عرصہ صرف یہی نور تھا اور اللہ کی ذات تھی۔ یہ نور عبادت میں ہوتا تھا اور اللہ کی ذات کی عبادت کرتا تھا کئی ہزاروں سال۔ پھر اللہ نے فرشتے خلق کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانا چاہی کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، میرے دل میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے دل میں آیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے حضور پاک کا نور خلق کیا، اور پھر اس سے 5 تن پاک بنائے، اور پھر باقی سلسلہ۔ تو یہ جو تخلیق کائنات ہوئی ہے، یہ 5 تن پاک کے صدقے میں ہوئی ہے اور ان کے لیے ہوئی ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ وہ نبیوں کی مدد کرنے کیسے آتے تھے مولا علی علیہ السلام، تو وہ عالم نور میں تھے اس وقت، ان کی تخلیق ہو چکی تھی، اللہ نے ان کو خلق فرما دیا تھا۔ سب سے اول مخلوق رسول اللہ ہیں، پھر مولا علی ہیں، اور کئی لاکھوں سال پہلے کے ہیں۔ کب سے ہیں؟ ایک سوال ایک صحابی نے پوچھا، مولا آپ کب سے ہیں؟ فرمایا جب وقت نہ تھا ہم تب سے ہیں۔ کس شے سے بنے آپ؟ سوال تقریباً اس طرح کا، جب شے بھی نہ تھی ہم تھے۔ شے یعنی کوئی مادہ، کس چیز سے بنے؟ ہم مٹی سے بنے ہیں نا، تو وہ اس وقت نہ مٹی تھی، نہ نور تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس وقت ان کو بنایا، ان کے نور کو بنایا۔ تو یہ بڑی گہری باتیں ہیں جو کبھی کبھی تھوڑی سمجھ آئیں گی آپ کو، آہستہ آہستہ آئیں گی۔ مجھے بھی 2017 کے بعد یہ شروع ہوا میرا سلسلہ تحقیق کا، اور اب 2023 ہے، اور اب جا کر یہ باتیں کچھ میری سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہیں کہ اچھا یہ تھا، ایسے ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یہ ہم نے آیت تو پڑھ لی ہے نا جی، اس کا ترجمہ، اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور ایذا پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ
فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شاق گزرا ہے، یعنی آپ کو تکلیف ہوئی ہے ان کے منہ پھیرنے سے، جو کافروں نے منہ پھیرا ہے، تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو، اللہ اکبر، یا آسمان میں زینہ یعنی سیڑھی بنا لو، پھر ان کے لیے نشانی لے آؤ۔ یعنی یہ پھر بھی نہیں ماننے والے، آپ کو اتنا دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یعنی تسلی دے رہے ہیں حضور پاک کو۔ حضور پاک کو دکھ ہوتا تھا کہ میں اتنی واضح آیات ان کو سناتا ہوں، اتنے معجزات ان کو دکھاتا ہوں، لیکن یہ نہیں مان رہے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ حضور پاک کو دکھ ہوتا تھا، وہ شاک ہوتا تھا، ان کو تکلیف ہوتی تھی، یہ نہیں مانتے تھے لوگ۔ مشرک رہتے تھے، ابو جہل نہیں مانتا تھا، اسی طرح ابو لہب نہیں مانتا تھا، اس کی بیوی نہیں مانتی تھی، اور حضور پاک کے یہ رشتہ داران بھی کچھ تھے، ان میں ابو لہب رشتہ دار تھا، چچا تھا، ابو جہل بھی چچا تھا، تو اس طرح آپ کو دکھ ہوتا تھا۔ تو فرمایا اللہ نے پھر ان کے لیے نشانی لے آؤ، اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اللہ نے کھلا میدان دیا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ خود محنت کر کے ہدایت پر پہنچو، پھر اجر دوں گا۔ اجر ہی اسی محنت کرنے کا ہے، ہدایت کو تلاش کرنے کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو سارے ہی مسلمان ہوتے، پوری کائنات میں سب مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلا میدان دیا ہے، راستے بتائے ہیں، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور یہ جھوٹ ہے۔ حق کی طرف جاؤ، سچ کی طرف جاؤ، اور جھوٹ سے بچو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو حق پہ جائے گا اس کو اجر ملے گا، جو غلط راستے جائے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اسی بنیاد پر تو سزا ہے، یہی تو اختیار اللہ نے خود انسان کو دے دیا ہے۔ اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ تو اے سننے والے، تو ہرگز نادان نہ بن۔ آئے ہائے، اللہ اکبر۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور ان مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا، پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَاتًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور بولے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے؟ آپ فرماؤ کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں بہت نرے بالکل جاہل ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے، مگر تم جیسی امتیں ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ اب اس کا ترجمہ اس وقت بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اب بھی نہیں آیا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں بہرے اور گونگے ہیں۔ اندھیروں میں اللہ جسے چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے راستے ڈال دے، گمراہ کرے نہیں، گمراہ رہنے دے، اور جسے چاہے سیدھے راستہ ڈال دے۔
قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او آتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، آپ فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر سچے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ اسی کو پکارو گے تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے اور شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ بے شک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ یتضرعون، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے ہوتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے، اس لیے دل سخت ہو گئے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا آخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا۔ اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی، اور ہر خوبی، ہر حمد، ہر تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ ہر تعریف، سب نہیں، ہر، سب میں ایک محدود ہو جاتا ہے، ہر میں ایک وسیع ایک وسعت ہے، اور جو بھی حمد ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہم روزانہ تلاوت قرآن کریم کرتے رہیں، صحیح کرتے رہیں، صحیح سمجھتے رہیں، صحیح پڑھتے رہیں، اور پیغام صحیح آگے پہنچاتے رہیں، صحیح عمل کرتے رہیں۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں یا اللہ تعجیل فرما، ہمارے آپس کے اختلافات کو دور فرما، مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہاردہ معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔